اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 23واں پارہ سورۃ الصاد ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا۔ پچھلی نشست میں ہی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کل تعداد آیات کی 17 ہیں قرآن میں جو نازل ہوئی ہیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب چیزیں عطا کی تھیں داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے عطا جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یا رب العالمین۔ پہاڑ کو مسخر کر دیا، چڑیے اکٹھے ہو جایا کرتے، پرندے، اور اس کے بعد آخر میں جو ایک نصیحت ملتی ہے ہم سب کو، وہ اس سورت کی ان آخری آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کے معنی ایک کے بعد ایک آنے والا، یہ معنی بھی ہیں زمین پر۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں ہمیں ان آیات میں، آیت نمبر 26 میں، کہ فیصلے اگر کرنے کا موقع ملے تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ایسا فیصلہ ہو جس میں کسی اینگل سے کوئی جھول نہ ہو، ایسا فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر جھول پیدا ہو جائے، انسان کی نفسانی خواہش درمیان میں آ جائے فیصلہ کرنے والے کے، تو ایسے لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے، جو ایک واقعہ پیش آیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اپیرنٹلی جو بات سمجھ میں آتی ہے اس میں وہ جھول یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر فیصلہ جو داؤد علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد فوراً آپ نے کہا، احساس ہوا کہ وہ آزمائے گئے تھے، کہ ایک فریق کی تو بات آپ نے سن لی، دوسری فریق کے بات نہیں سنی، اور فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کی بات کو سنا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں 27 سے لے کے 29 تک، یہ آیات اس وقت کے لوگوں سے تو کلیئر رہنمائی تھی ہی، یہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ آیات نو انسانی کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے، یا زبانی تسلیم کرتے ہیں، ان کا گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ایسے لوگوں کی تباہی ہے آگ میں، آگ سے ان کی تباہی ہوگی، آگ کی سزا ہے ان کے لیے، جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اگلی آیت میں ایک سوال آ رہا ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی ہدایات پر اور عمل کرتے ہیں اس کے مطابق،
ان کو ہم فسادیوں کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے متقی کو، جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ان کو کس کے جیسا؟ فجار، فاجر لوگوں کی طرح، یعنی بدکاروں کی طرح۔ کیا بدکاروں کی طرح ہم انہیں بنا دیں گے؟ یہ دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا۔ عقل کیا جواب دیتی ہے؟ غور کریں۔ اگلی آیت کا تعلق قرآن سے ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب قرآن ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ہم پر سب کی طرف نازل ہے۔ مبارک ہے یہ کتاب، بہت بابرکت ہے یہ کتاب، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں۔ یہ جو ابھی آیات گزری، ابھی آیت نمبر 26 گزری، آیت نمبر 28 گزری، غور تو کریں کیا جواب ہے ان کا۔ کیا فجار اور متقین برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں۔ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں، وہ لوگ جو عقل والے ہیں وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر عقل ہے تو پھر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آؤ، اور عقل نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ۔ ابھی آیت نمبر 30 سے سلیمان علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں۔ میں نے جیسا پچھلی نشست میں بھی کہا کہ مفسرین نے بڑی ساری طلسماتی باتیں لکھی ہیں، ان میں جائے بغیر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں کیا دے رہا ہے قرآن، کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء اور رسولوں میں سے تھے جن کو اللہ نے محی العقل چیزیں ان کو عطا کی تھی، ہماری سمجھ سے باہر ہے بالکل۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا، صورتیں ہی بتائی تھیں۔ کل 45 آیات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤد سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا۔ آپ کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نعم العبد، کیا ہی اچھے غلام تھے، یعنی کیا ہی اچھا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ انہ اواب، وہ اواب تھے۔ یہ وہی لفظ اواب جو داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آیا تھا پہلے، اور یہ پھر یہاں آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اواب کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف بار بار رخ کرے اپنے اختیار کے ساتھ، یہ نہیں کہ رخ خیال چلا گیا اللہ کی طرف، نہیں، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا اپنے اختیار کے ساتھ، اللہ سے توجہ نہیں ہٹانا، اپنی زندگی کے راستے میں چلتے ہوئے ہر لمحے اللہ یاد رہے۔ آیت نمبر 31، اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے پیش کیا گیا ان کے سامنے ایسے گھوڑے جو بہترین گھوڑے تھے، جو خاص جنگوں میں کام آیا کرتے، جو جنگوں میں خاص طور پہ کام آیا کرتے تھے، ستھائے ہوئے گھوڑے۔ وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ محبت کا اظہار کیا اس خیر سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا گھوڑوں کی شکل میں۔ یہ خیر ہے نا، جنگ میں کام آیا کرتے تھے، جیسے آج ٹینک اور دوسری چیزیں ہیں، وہ اس زمانے کا یہ کی سواری تھی۔ اللہ کے ذکر، اپنے رب کے ذکر کے کو بھول گئے، نہیں خیال، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ واللہ عالم، غالباً اشارہ ہے مغرب کے وقت کا، کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور ان کے لیے بھی مغرب کے وقت کی کوئی عبادت تھی، واللہ عالم، نماز کی شکل میں یا کس شکل میں، وہ اس سے غافل ہو گئے ان گھوڑوں کو دیکھ کر، ان گھوڑوں کی محبت میں۔
ردوہا علیہ فتفق مسخم بالسوق والعناق۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی اطاعت جو کرنی تھی، آپ نے اللہ کی عبادت جو کرنی تھی کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ پھر فرمایا کہ ان گھوڑوں کو لے آؤ میرے سامنے، اور پھر اس کے گردن پر اور اس کی پنڈلیوں پر آپ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 33 تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں چھوٹی، ادا نہیں کر سکے جنگ کی وجہ سے۔ وہ عصر کی نماز تھی، مغرب کی نماز تھی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی ان صحابیوں کے ساتھ جن کی نمازیں چھوٹی تھیں، پھر مغرب کی نماز ادا کی ایک لگاتار اس کے بعد، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ یہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ترتیب کے ساتھ نماز جس طرح ادا کی جاتی ہے اس طرح ادا کر لی جائے، ایک کے ساتھ بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ آیت نمبر 33 کا کچھ لوگوں نے ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو ہلاک کر دیا، گردنیں ان کی گردنوں کو، ان کے پیروں کو کاٹ دیا۔ الفاظ یہ نہیں ہے، الفاظ ہے کہ آپ نے مسح کیا یعنی اور ان کو ہاتھ لگایا۔ واللہ عالم۔ اب ان آیات میں آگے جو آ رہی ہیں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، تو ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، تو وہ اناب کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا۔ فوراً انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ اگلی آیت، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب مجھے میری خطا کو معاف فرما دیں، ڈھک دیں، چھپا دیں، اور مجھے بادشاہی عطا کریں۔ لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہی جو میرے بعد کسی کے لیے بھی نہ ہو، کوئی بھی اس کے لائق نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک اے اللہ آپ تو وہاب ہیں، بہت دینے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس امتحان کے بعد جب وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں، ایک ایسی بادشاہی جو میرے بعد کسی اور کو کبھی نہ ملی ہو۔ اللہ رب العزت نے وہ بادشاہی عطا کر دی، جو اس کے بعد اب دنیا میں کسی کو شاید نہ ملے۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے نرم نرم روی کے ساتھ جہاں وہ چاہتے۔ آیت نمبر 36 ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین ان کے مسخر کر دیا جو بنایا کرتے عمارتیں اور غوطہ لگاتے سمندر میں، جہاں سے موتیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ نکالتے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے شیاطین وہ تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے۔ آیت نمبر 39، ہَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری عطا ہے، چاہو تو احسان کرو دوسروں پر، اور چاہو تو روک کے رکھو، تمہارے لیے کوئی حساب نہیں۔ اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک ان کے لیے تو قربت تھی میری، اور ان کا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 40۔ ان آیات میں آیت سے 30 سے لے کر 40 تک سلیمان علیہ السلام کا ذکر، ان کی عطا جو اللہ نے کی انہیں، جو کبھی بھی کسی اور کو یہ بادشاہی نہیں ملنے والی، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ بھی
ایسے واقعات ہیں جس کا میں نے کہا کہ پھر مفسرین نے بڑی ساری طلسماتی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا، ایک جسم ڈال دیا ان کی کرسی پر، وہ جسم کیا تھا کیا نہیں تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر چاہیں تو اللہ کے غلام اور رسول رہیں، اور جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں، اور اگر چاہیں تو نبی اور بادشاہ بنا دیا جائے آپ کو۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو عبد اور رسول ہی رہنا پسند فرمایا، بادشاہی پسند نہیں فرمائی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور غلامی کس چیز کا نام ہے، اور آپ رسول تھے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرکش جن رات کے وقت جب نماز آپ ادا کر رہے تھے، رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں بگاڑ پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے قابو دے دیا کہ میں چاہوں تو اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تک تم سب لوگ اسے دیکھو۔ لیکن اسی وقت مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے، جنہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا تھا جو اس کے بعد کسی اور کو نہیں عطا کرنا تھا، تو میں نے ایسا نہیں کیا۔ آگے آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عرض کر چکا ہوں پہلے کہ کل 6 آیات ہیں قرآن میں جن کا تعلق ایوب علیہ السلام سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنا الشیطان بنصب وعذاب، اور یاد کریں میرے غلام ایوب کو علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، فرمایا کہ مجھے شیطان نے چھو دیا ہے بنصب وعذاب، تکلیف سے، رنج سے، اور بنصب مانے رنج ہے، اور عذاب تکلیف ہے، یہ مجھے شیطان نے ایسا کیا ہے۔ آتا تو سب کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے، لیکن ایوب علیہ السلام اپنی تکلیف کو شیطان کی طرف کہ شیطان کی وجہ سے یہ ہوا، اور در حقیقت اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں فرما دی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں، بہت ساری حرکتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عام انسان کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ روایت ملتی ہے کہ 18 سال آپ اس تکلیف میں مبتلا رہے، واللہ عالم۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین پر ماریں تو کیا ہوا؟ پانی نکل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی تمہارے لیے غسل کرنے کے لیے ہے، ٹھنڈا پانی، اور پینے کے لیے ہے۔ یہ اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس تکلیف سے شفا عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اہل انہیں دے دیا، اور اتنے ہی اپنی رحمت میں سے
اور یہ یاد دہانی ہے، ہمیں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 44، خود بیدک دقتن فضرب بہی ولا تہنت، آپ اپنے ہاتھ میں گھاس کا ایک مٹھا لے لیں اور اس سے ماریں اور اپنے قسم کو نہ توڑیں۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، ونعم العبد، اور بہترین غلام تھے، انہ اواب، پھر وہی لفظ اواب آ رہا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف اختیاری طور پر رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کی طرف آپ کی توجہ ایوب علیہ السلام کبھی نہیں ہٹتی، ہر لمحے، ہر وقت اور ہر معاملے میں آپ اللہ ہی کو یاد کرتے۔ اب یہ پورا واقعہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے تو اور کچھ نہیں بتایا یہاں ان آیات میں۔ کیا قسم تھی، کس قسم کے بنا پر اللہ نے آپ کو یہ کہا، آپ کو ہدایت دی کہ گھاس کا ایک مٹھا لے لیں اور اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ ان پر مفسرین نے ان کی وضاحت کی ہے، روایات لائے ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے امتحانات میں انہیں بھی ڈالا ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ویسے ہی ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا، وہ بیماری جس میں وہ مبتلا ہوئے، واللہ عالم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جس کا ایمان جتنا ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے امتحان ایسا لیں جو ہم کامیاب ہو سکیں۔ امتحان تو زندگی کے ہر لمحے میں ہے، ہر معاملے میں ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اندھیرے سے نکال کر اس کیفیت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی اواب بنائے، اواب، اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنے والا، اللہ ہی کی طرف رخ کرنے والا، ہر معاملے میں، چھوٹے بڑے زندگی کے راستے پر چلتے ہوئے ہر معاملے میں کہ اللہ کا فیصلہ اس معاملے میں کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ ایک واقعہ ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں اور ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں اس سمیٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا ہے؟ تو اس پر آپ جواب دیتے ہیں ایوب علیہ السلام کہ ہاں یا اللہ، بے شک آپ نے غنی کر دیا ہے اور بے شک ہر شے سے میں بے نیاز ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، اس کا تو پورا محتاج ہوں آج بھی۔ سبحان اللہ۔ آگے چند آیات آ رہی ہیں جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کریں میرے غلام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو بڑی قوتوں والے تھے اور بڑا دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے۔ یہ محاورتاً کسی چیز کے لیے یہ بات اللہ رب العزت نے غالباً فرمائی ہے کہ وہ قوت والے تھے، اولی العید، ہاتھوں والے تھے، والابصار، اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا، برگزیدہ کر لیا تھا
تاکہ وہ ذکر کریں گھر کا، کون سے گھر کا؟ جنت کے گھر کا، جنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، جنت کی یاد دہانی کرائیں اور لوگوں کو جہنم سے بچائیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ یہ لوگ، یہ تینوں ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے تھے اور بھلائی والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَیسع وذا الکفل، اور ذکر کریں اسماعیل کا علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے، جن سے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، جن کی نسل میں، اور یسع اور ذا الکفل، یہ دو غالباً انبیاء کے نام ہیں، قرآن میں چند مقامات پر ان کے نام آئے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 49، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جو واقعات پیچھے گزرے۔ ان للمتقین لحسن مآب، بے شک متقیوں کے لیے، تمام انسانوں میں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں جو لوگ واقعتاً متقی ہوں گے ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ایسے باغات جو ہمیشگی کے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ روایت ملتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سارے دروازے متقیوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو متقیوں میں بنائے یا رب العالمین، آمین۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بنائے۔ آیت نمبر 51، وہ جنت کیسی ہوگی؟ متکئین فیہا یدون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑے بافراغت بیٹھے ہوں گے اور طلب کر رہے ہوں گے ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کا پینے کا مشروب۔ وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے قریب ہوں گی، ان کے پاس ہوں گی، کون؟ خوبصورت نظروں والی، نیچی نظروں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، ہم عمر ان کے جوڑے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اے متقیو، حساب کے دن یہ تم کو ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہماری طرف سے رزق ہوگا ان کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ آیت نمبر 54 تھی، اور اب آیت نمبر 55 سے آگے جہنمیوں کا ذکر ہے۔ یہ تمام آیات نو انسانی کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جنت کا شوق اور لگن پیدا ہو۔ یہ تصور جو ہے ہم بخشائے ہیں، محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں بھی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں حاصل کروانے والا۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی وہ راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے۔ اب یہ آگے آیات آ رہی ہیں جس کا تعلق جہنمیوں سے ہے، آیت نمبر 64 تک، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ ان آیات میں ایک مکالمہ بھی ہے جہنمیوں کا، کس طرح وہ آپس میں جہنم میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور ہوش میں ہے آج، اگر ہوش میں آج نہیں آیا تو تباہی ہے۔ ھذا
یہ تو ہو گیا اوپر جو تھا جنتیوں کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. اور سرکشوں کے لیے، سرکش کون ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. یصلونہا فبئس المہاد. جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لفظ المہاد آیا ہے. مہد کہتے ہیں اس گہوارے کو جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے، جو ظاہر ہے اس بچے کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ ٹیز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین گہوارہ ہوگا جس میں یہ داخل ہوں گے. حاذا، یہ ہے وہ. فَلْيَذُوقُوا حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ. تو چکھو اس میں حمیم انتہائی گرم، اور غساق بہت ہی برا، بہت ہی بدبودار، بہت ہی گندا جو کچھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں. وآخر من شکل ہی ازواج. اور اس کے علاوہ دوسری جو اسی قسم کی ہوگی. نعوذ باللہ یا رب. اب ان الفاظ کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں. جس طرح جنت کی نعمتوں کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے، گو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتایا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے کہیں بالا و برتر ہے. اسی طرح جہنم کے عذاب کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے، جو اللہ نے بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ بدتر اور بدتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے یا رب العالمین. یہ کیا ہے؟ حمیم، گرم پانی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. غساق کا ترجمہ کیا جاتا ہے پیپ اور دوسرے خون ملا ہوا پانی. واللہ عالم جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. اب یہاں سے تو بات آ رہی ہے آیت نمبر 51، آیت نمبر 59. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو گھس رہی ہے تم لوگوں کے درمیان. ان کے لیے کوئی بھی مرحبا، ان کے لیے کوئی خوشی کی بات، کشادگی کی بات، ویلکم نہیں، اور یہ بھی آگ میں جانے والے ہیں. پتہ نہیں، اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی آگ میں جانے والے ہیں، یا یہ جہنم کا نقشہ ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. اور دوسرے جہنمی ان کا کوئی خوش آمدید نہیں کریں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. دوسرے جہنمی کہیں گے کہ تم لوگوں کے لیے کوئی بھی خوش آمدید نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار. تم ہی لوگ ہو، پہلے والوں کو کہیں گے کہ تم ہی لوگ ہو جو آج ہم لوگوں کا استقبال نہیں کر رہے ہو. تم لوگوں نے تو ہمیں اس کی طرف لایا ہے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. اور وہ کہیں گے وہ لوگ کہ ہمارے رب، جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے ان کو دوگنا عذاب دیں، یعنی آگ کا. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور پھر وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ کیا ہوا ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگ سمجھا کرتے تھے. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنہم الابصار. ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج کیا ہماری نظر اس سے بھٹک رہی ہے، ہم ان کو نہیں پا رہے ہیں اس میں. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ سچائی ہے، اور اس طرح جہنم والے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں گے. اللہ یا رب العالمین.
کیا وہ برا ٹھکانہ ہے اللہ رب العزت نے طرح طرح سے ہمارے سامنے رکھا ہے. ہمیں ہوش آ جانا چاہیے. یا رب العزت، یا رب کریم ہمیں ہوش عطا فرمائے. آمین یا رب. میں اس آیت نمبر 64 پر رک رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہماری آنکھیں کھولیں آج، تاکہ کل ہم مصیبت میں نہ پڑیں. ہمیں متقیوں میں شامل فرمائیں یا رب العالمین. فجار نہیں، فاجر لوگوں میں نہیں یا رب العالمین، سرکش لوگوں میں نہیں. اے ایمان والو، اے لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، ہوش میں آ جاؤ. میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. میرا ایمان کیا ہے میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں. اور یہ فیصلہ اللہ ہی کرنے والے ہیں کہ کون ہوگا جو جنت کا مستحق ہوگا اور کون ہوگا جو جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت معاف فرمائے یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.